الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. ایسے ماحول میں جہاں آدمی اپنی مصروفیات میں لگا ہوا ہے، دنیا طلبی کا ماحول ہے، ہر وقت دنیا دنیا، اور ایسے ماحول میں اللہ کے منادی کی پکار پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اعلان جب اللہ کے گھر سے ہو، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس آواز کو سن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق کا ہو جانا، یہ اللہ نے یقیناً ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو اسے بہت مالدار بنا دے گا، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اس کو بہت سے عہدے عطا فرما دے گا. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ اپنی مصلحت اور حکمتوں کے تحت جس کو جو چاہتا ہے، جس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہ دیتا ہے. یہ کوئی خیر، بہت زیادہ مالدار ہونا کوئی خیر نہیں ہے، اور بہت زیادہ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. غربت اور مالداری کوئی معیار حق نہیں ہے کہ حق ہونے کی معیار. اللہ نے غیروں کو بہت دے رکھا ہے، لیکن غربت اگر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو وہ غربت مبارک. اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرمائے. غربت کو مانگنا تو نہیں ہے، لیکن اللہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں خوش ہیں. یہ بندگی کا معیار ہے. تو 1000 بار ٹھکرا میرا سر وہیں جھکے گا. تو 1000 بار ٹھکرا میرا سر وہیں جھکے گا. تیرے در پہ سجدہ کرنا یہی فرض زندگی. نہ میرا علم علم ہے نہ میری خوشی خوشی ہے، مجھے جس طرح سے رکھے تیری بندہ پروری ہے. تو یہ ہمارا اصول ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے اس حال میں ہم خوش ہیں. لیکن اگر دین میں کمی ہے تو یہ فکر کی بات. اگر ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی، یہ فکر کی بات. اس لیے کہ اللہ نے کامیابی کا ضابطہ، جو میں نے آپ کے سامنے صورت پڑھی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، سب کو یاد رہتی، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یاد رکھا کیجیے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ نے قسم کھایا. قسم کھانے کا انداز یہ ہوتا ہے کسی کام کو کسی چیز کو پختگی کے ساتھ بیان کرنے کو قسم کے ساتھ. جیسے انسانوں کا، چونکہ ہم کلام انسانوں سے ہے، اللہ انسانوں تک بات پہنچانا چاہتا ہے، تو انسانوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس اعتبار سے اللہ نے پیش کیا کہ قسم کے بارے میں اس پہ آدمی اس کو موقت کرتا ہے، اس کی تاکید کے ساتھ بات کرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ. میں قسم سے ایسا کہہ رہا ہوں. اللہ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بتایا والعصر. قسم ہے زمانے کی. زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے: ماضی جو گزر چکا، حال جو چل رہا ہے، مستقبل آنے والا، پاسٹ فیوچر ہے، ورتمان جو چل رہا ہے ابھی، گزشتہ جو گزر چکا ہے. تو سمجھ رہے ہیں آپ 3 زمانے ہوتے ہیں: گزرا ہوا زمانہ، ایک موجودہ زمانہ، ایک آئندہ آنے والا زمانہ.
تینوں زمانے کے بارے میں فرمایا کہ تینوں زمانے میں کامیابی کا اللہ کا ایک ہی ضابطہ رہا ہے. ہر زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں بھی ضابطہ وہی ہے، موجودہ زمانے میں بھی کامیابی کا ضابطہ وہی ہے، اور آئندہ آنے والے زمانے بھی کامیابی کے ضابطے وہی ہیں. کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، تینوں زمانے کی، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، گزرا ہوا زمانہ ہو، موجودہ زمانہ ہو، آئندہ آنے والا زمانہ ہو، ہر زمانے کی قسم کھا کے فرمایا قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، مالدار ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، الانسان. الف لام ایک قاعدہ عربی کا، عربی والے جانتے ہیں. الانسان میں یعنی تمام انسان مراد ہیں، سارے کے سارے انسان، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب گھاٹے میں. پھر اللہ نے استثناء کی گھاٹے سے بچنے والے کون ہیں؟ سب گھاٹے میں ہیں تو بھی بچے گا کون؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. مگر وہ لوگ کامیاب ہوں گے، گھاٹے سے نکل جائیں گے جو ایمان لے آئے، جو اللہ کی ذات کو تسلیم کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ میرا خالق، میرا مالک اللہ ہے، پوری کائنات کا تن تنہا بنانے والا میرا اللہ ہے، پوری کائنات کا تن تنہا چلانے والا میرا اللہ ہے، نہ چلانے میں کسی کی شرکت ہے، نہ بنانے میں کسی کی شرکت ہے. جس نے اس بات کو مان لیا کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ جو لے کر آئے ہیں شریعت، اس کے مطابق میں عمل کروں گا، ان تمام چیزوں کی میں تصدیق کروں گا. التصدیق، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا، دل کی گہرائیوں سے وشواس کرنا، دل کی گہرائیوں سے ماننا. ایمان کہتے ہیں ماننے کو، اندر سے ماننے کو. اندر جیسے کوئی چیز، سورج ہے، کیسے مانتے ہیں آپ؟ کوئی سورج نکلا ہوا ہو، کوئی کہے نہیں نکلا ہوا سورج نہیں ہے، یہ تو مانیں گے آپ. جس طرح سورج نظر آ رہا ہے اور اس کو آپ مان رہے ہیں، اس سے زیادہ یقین آپ کے دل میں، اس کا نام ایمان ہے. ایمان اندر، بالکل اندر پیوست ہو جائے، یعنی وہ عقیدہ مضبوطی کے ساتھ جم جائے. جیسے آپ کو کہا جائے کہ نہیں صاحب اس میں چنا بویا ہے، گیہوں پیدا ہوگا، آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. چنا بویا ہے تو چنا ہی نکلے گا، کیونکہ آپ کا دیکھنا، آپ بار بار کا مشاہدہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ چنا بونے سے گیہوں نہیں کاٹیں گے، گیہوں بونے سے چنا نہیں کاٹیں گے، چنا بویا ہے تو چنا ہی نکلے گا. کیسا یقین ہے؟ اگر 50 عقل مند آ کر کے آپ کو بہکائیں کہ نہیں صاحب آپ نے چنا بویا ہے، گیہوں کاٹیں گے، آپ مانیں گے؟ یہ دل سے نہیں مانیں گے آپ. کتنے بھی عقل مند، کوئی کتنا بھی بزرگ سمجھائے آپ کو، کوئی کتنا بھی سائنٹسٹ، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ آ جائے اور وہ سمجھائے، آپ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ کا مشاہدہ یہی ہے. ارے 50 برس ہو گئی میری عمر، بولے ہم دیکھ رہے ہیں چنا کے بولنے کے بعد چنا ہی ملتا ہے، کہہ رہا ہے گیہوں نکلے گا. کیوں؟ مشاہدے کے ذریعے سے آپ کے اندر کا وجدان، آپ کے اندر کا یقین یہ بنا ہے کہ چنا بونے سے گیہوں نہیں نکلتا بلکہ چنا ہی. ایسے ہی جس طرح سے آپ ان چیزوں کو، ان مشاہدات کو آپ کسی کے کہنے سے، کسی کے شک شبہ میں ڈالنے سے آپ پلٹتے نہیں ہیں. ایمان اسی کا نام، اسی انداز کا کہ آپ کے دل میں اس انداز سے کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. کرنے والی ذات جو مشاہدے کا، حالانکہ ہمارے مشاہدے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے مشاہدے میں غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ آپ پلیٹ فارم میں دیکھا ہوگا، ٹرین چل رہی ہوتی ہے، ایک ٹرین میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ٹرین چل رہی ہوتی ہے، آپ کی آنکھ بالکل صحیح ہے، کوئی نمبر کا چشمہ نہیں ہے، بالکل فریش آنکھ ہے آپ کی، پھر بھی آپ بھرم میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یار گاڑی اپنی چل رہی کہ وہ چل رہی. ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا؟ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں بغل میں ایک گاڑی کھڑی ہے، وہ چلتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری گاڑی چل رہی، جب تک بالکل غور نہ کرے، ادھر نہ دیکھے اسٹیشن کی طرف کہ نہیں یار اپنی گاڑی کھڑی ہے، تب تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں اپنی گاڑی کھڑی ہے، دوسری جا رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنے مشاہدے میں بھی گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں. دیکھنے میں، سننے میں کچھ کا کچھ سن لیتا آدمی، پیاز کو بیاج سن لیتا، نہیں بھائی میں نے بیاج سنا ہے، حالانکہ انہوں نے پیاز بولا تھا کہ پیاز کھانا حرام ہے، بیاج کھانا حرام ہے، انہیں ساری پیاز پھینکوا دی جائے. تو ایسا سننے میں بھی گڑبڑی ہو جاتی ہے، دیکھنے میں بھی گڑبڑی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا اندر سے یقین کیا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، چنا بویا ہے تو چنا ہی کاٹیں گے، گیہوں نہیں کاٹیں گے. بالکل ایسا یقین. کوئی کتنا، ارے جاؤ بھائی تم ہوگے انجینئر، کہیں بنے ہوگے تو جاؤ، ہم کو یہ تھیوری مت سمجھاؤ، ہم اس بات کو تمہارے ماننے کے لیے تیار. اور اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اگر شک شبہ کوئی ڈالنے لگے تو
ہم شک شبے میں پڑ جاتے ہیں، تو مطلب ہمارا ایمان متزلزل ہے. ہم چنے کو 50 سال سے جو دیکھ رہے ہیں اس یقین سے بھی کمزور ہے ہمارا ایمان. ایسے ایمان اس سے زیادہ جو ہم مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ دل میں اندر دل میں یقین کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. جو ایسے لوگ ہیں، تمام انسان کامیاب ناکام ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ انسان جو اللہ کی ذات پر ایسا وشواس کرتے ہیں جیسے دیکھی ہوئی چیز سے زیادہ مانتے ہیں کہ میرا اللہ پوری کائنات کا تنے تنہا چلانے والا اللہ ہے، سورج کا نگہبان اللہ ہے، چاند کا چلانے والا اللہ ہے، زمین و آسمان کی جتنی چمک دمک نظر آ رہی ہے تمام چیزوں کا خالق اور مالک میرا اللہ ہے. یہ بولنے کا نہیں ہے بلکہ دل میں کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہ کب ہوگا؟ جیسے آپ مشاہدے کا یقین آپ کو دیکھتے دیکھتے حاصل ہو جاتا ہے. اب مشاہدے میں تو ہے نہیں، اللہ کو دیکھا تو ہے نہیں آپ، لیکن اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ نے نشانیاں بنائی، آسمان کو بغیر کھمبے کے پیدا کیا. اب اس کے لیے ہمیں تھوڑی عقل لگانا پڑے گا، بولنا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا، بار بار مشاہدہ کریں گے، بار بار مشاہدہ. جیسے بہت سی چیزوں کے بہت سے شہروں کو آپ نے نہیں دیکھا. امریکہ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا نا آپ نے، لیکن آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، بار بار خبروں میں سنتے ہیں، اس سے سنتے ہیں. تو اگر کوئی کہے نہیں امریکہ کوئی شہر نہیں ہے، زبردستی یہ لوگ بولتے ہیں، مانیں گے آپ؟ ارے نہیں بھائی، بہت ہم نے اس سے سنا، اس سے سنا، ریڈیو میں سنا، ٹی وی میں دیکھا، فلاں دیکھا، یہ ہے. تو یہ کیا خوب بولا گیا، خوب بولا گیا، خوب سنا گیا، خوب سنا گیا. تو آپ نہیں دیکھا، آپ نے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا دیکھنا ضروری ہو. دنیا کی بہت سی چیزوں کا آپ یقین کرتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر یقین. کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، کچھ ذرائع ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے سن کے نہیں بھائی یہ بات ہم نہیں مانتے ہیں. ارے مولانا صاحب یہ تو نہ مانیں گے، ہم امریکہ تو ہے، ارے ہمارے وہ فلاں بھائی گیا تھا وہ بتایا کہ ہے، وہ بتایا، اس نے بتایا، ریڈیو میں سنا، موبائل میں دیکھا، ارے سب جگہ. نہیں ہم نہ مانیں. کیوں؟ سنا ہے آپ نے، دیکھا نہیں. ایسے ہی جب آپ خوب سنیں گے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. کھیتیاں ہم بو رہے ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن نے خود کہا انتم تزرعون نحن الزارعون، کھیتیاں تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں. کھیتیاں تم بو رہے ہو، بوتے تم ہو، لیکن دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ جب نہ چاہے تو تم گھر میں ایک دانہ نہیں لا سکتے. تیری قدرت کی طاقت کا ایک ادنا کرشمہ ہے، یا تیری طاقت کی قدرت کا، یا تیری قدرت کی طاقت کا ایک ادنا کرشمہ ہے. زمین کے سخت پردے نرم دانہ چیر دیتا. زمین کے سخت پردے نرم دانہ چیر دیتا. اب ہوا کتنا، ذرا سا مسل دو تو وہیں ٹوٹ جائے گا. زمین کتنی مضبوطی کے ساتھ آپ نے بو دیا اور پانی لگا دیا، بالکل پپڑی بن گئی، کتنا مضبوط رہتا ہے وہ. اور جو اخوا نکلتا ہے پھاڑتا ہوا زمین کو، وہ کتنا نرم ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں صبح اخوا نکلا ہوا ہے، کس نے پھاڑا ہوا؟ ہاں، یہ ساری چیزوں پر کسان کو تو بہت زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر. ہر وقت اللہ کی ذات پر اعتماد لگائے ہوئے، اللہ تو ہی پہنچانے والا ہے میری فصل کو. اگر فصل تیار ہو کر کٹ بھی گئی، جب تک چین نہیں آتی اس کو، جب تک اس کا غلہ گھر تک نہ آ جائے. یہ سب مشاہدات ہیں. یہ جو فصلیں اگا رہے ہیں، آپ بو رہے ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا باقاعدہ کہ تم بوتے ہو کہ ہم کرتے ہیں. کھیتی تم سمجھ رہے ہم کر رہے ہیں، ہم نے اتنے کنٹل پیدا کر لیے، تم نے کیا پیدا؟ کچھ نہیں، اللہ نے کیا. میں نے تو ایک بو دیا تھا، بیج بویا، کوشش کی، دیکھا آپ نے ایک ہی طرح کا حل، ایک ہی طرح کی کھیتی، ایک ہی طرح کا بیج، وہی نمبر کا بیج، اسی نمبر کا بیج آپ نے بویا، اسی نمبر کا بیج دوسرے نے بویا. کسی کے کھیت میں 10 من کا بیگھا، کسی کے کھیت میں 15 من کا بیگھا. اس طرح سے کاٹتے ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ بغل میں ہی کھیت تھا، آخر وہی ہوا اس میں بھی لگی، وہی ہوا اس میں بھی لگی، وہی بیج بویا ہم نے، وہی پانی دیا، اسی اسٹیٹس پانی کا سب کا ایک ہی ہے، کوئی الگ سے پانی نہیں ہے. یہ سب چیزیں غور کرنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ ہے. یہ تو اللہ نے دارالاسباب ہے دنیا، ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں. کرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. اور امتحان کب اس کا ہوگا؟ امتحان جب ہوگا جب کوئی دین کا تقاضا آئے، تو پھر یہ دنیا کے تقاضے ہمیں رکاوٹ نہ بنے. الا الذین آمنوا، جو اس طرح سے وشواس کرے گا، اللہ کے ہونے کا یقین کرے گا، وہ ایمان والا. دوسرا جز ایمان کا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ آخری نبی ہیں، آپ رسول ہیں. یعنی ساری باتیں جو بھی ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے،
ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ دل کی گہرائیوں سے ماننا ہے۔ اب حضور نے بات فرمائی اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری عادت پڑ گئی ہے سود کھانے کی، اور حضور فرما رہے ہیں کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، سود مال کو گھٹاتا ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ اس سے تو مال بڑھتا ہے، سود سے مال بڑھتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو، مال کو گھٹا دیتا ہے ربا، اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے صدقات کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک تھیوری ایسی ہے جو بیان کی گئی، یہ حکم جو بیان کیا گیا، یہ عقل کے خلاف بظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن ایمان والے کی عقل کے مطابق ایمان والا کیا کہے گا؟ اللہ نے جو کہا وہ سچ ہے اور ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے بارہا کہ ہم فطری چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری زبان کڑوا، کھٹا، میٹھا، زبان کے ذریعے سے ہم معلوم کرتے ہیں، لیکن اگر یہی زبان کڑوی ہو جاتی ہے، کب؟ جب بخار آ جائے۔ آپ کو بخار آ گیا، آپ کی زبان کڑوی ہو گئی، آپ میٹھا کھا رہے ہیں لیکن وہ کڑوا معلوم ہو رہا، تو کیا مٹھائی میں نقصان ہے کہ میٹھا نہیں ہے؟ اس کی تاثیر بدل گئی ہے کہ آپ کی زبان کی تاثیر بدل گئی؟ آپ کا مزہ بدل گیا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا مزاج بگڑا ہوا ہے، اس لیے وہ مٹھائی کڑوی لگ رہی۔ مٹھائی تو پہلے بھی مٹھائی تھی، اب بھی مٹھائی ہے۔ میٹھا تب پہلے بھی میٹھا تھا اور ابھی بھی میٹھا ہے، آپ کی زبان خراب ہے کیونکہ آپ کو بخار آ گیا ہے۔ صدقہ ہمیشہ مال کو بڑھاتا ہے، سود ہمیشہ مال کو گھٹاتا ہے۔ یہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے دنیا کو سنتے سنتے، اس لیے ہمیں ویسا لگ رہا۔ جب گہرائیوں میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سود کا نقصان اور صدقے کا نفع۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، حالانکہ بظاہر 2.5% آپ زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے تو آپ کو 97.5 رہ جائیں گے، اور 5% سود لیں گے تو 105 روپے ملیں گے۔ تو عقل تو کہے گی کہ نہیں، ارے مولانا چکر میں تو یہ صحیح ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، ہاں تحقیق کرنے کے بعد آج جو ہے سود کے خلاف آواز بے ایمان بھی لگا رہے ہیں، نہیں لگا رہے؟ اگر کسی کو معلوم ہو جائے چکر بردی سود تم لے رہے ہو اور مقدمہ دائر کر دیا اس نے، آپ کے ٹھکانے لگا دیں گے۔ بیعت کے بیعت اب ہنن کر رہے ہیں، آپ حقوق کو پامال کر رہے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ یعنی حکومت ایمان والی نہیں ہے، لوگ ایمان والے نہیں ہیں، لیکن اچھے انسان جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ صحیح عقل کے مطابق یہ غلط۔ کسی کا بغیر دل کے جلا کر کے اور دل کڑھا کر کے کسی کا مال آپ نے اکٹھا کیا ہے اور خون پسینے سے اس نے کمایا ہوا اپنا سرمایہ تم کو دے دیا ہے، تم خوش ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس کی جو آہیں راتوں کو سسک سسک کر کے روئے گا، اور لاکھوں روپے جو آپ نے اس سے اینٹھا ہے اور اس کو لوٹا ہے، وہ رات کی آہیں آپ کو چین سے سونے نہیں دیں گی۔ ہاں، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے۔ یہ ہر صحیح سلیم الطبع انسان، چاہے وہ ایمان والا نہ ہو، وہ بھی اس کو برا سمجھتا ہے، وہ نہیں اس کو اچھا سمجھتا، لیکن کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جو ہمارے آقا جناب محمد، کیوں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ نے بندوں کو بنایا ہے، ان کے نفع نقصان کی چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ جب اللہ نے بھیجا ہے تو جو بھی یہ رسول کے ذریعے سے ہمیں ملے گا وہ اللہ کا پیغام ہے۔ ہماری عقلوں میں آئے یا نہ آئے، ہم یا بعد میں سمجھ لیں، لوگ سمجھ کر کے قبول کرتے ہیں، ہمیں بغیر سمجھ کے کہنا ہے آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کی ساری خبروں پر یقین رکھنے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو گئے۔ صرف ایمان لے آئے اور کامیاب ہو گئے نہیں، ایمان کو حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ اعمال دیے ہیں، اعمال صالحہ جن کو کہتے ہیں، کچھ کام کرنے کے اللہ نے بتائے تاکہ یہ وجدان دل کا تمہارا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کہیں آپ کے مشاہدے، غلط چیز کے مشاہدے کے دھول اور گرد و غبار میں یہ ایمان چھپ نہ جائے۔ تو اس میں جلا بخشنے کے لیے، وہ ایمان کی حفاظت اور سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا پردہ دیا ہے۔ وہ تمہارے ایمان میں کوئی دھول نہ پہنچ جائے، بدعقیدگی کی دھول اس میں نہ جمنے پائے،
تو اللہ نے اعمال فرض فرمائے. کیا؟ نماز فرض فرمائی ایمان کے بعد. مال جس کو دیا ہے زکوٰۃ فرض کیا کہ زکوٰۃ کی لائن، مال کی لائن سے دھول نہ جمنے پائے. اور اللہ کی یاد سے تمہارے دل میں قدرتیں جو ہیں وہ سب دور ہو جائیں. غیر اللہ کا احساس، غیر اللہ کا تاثر تمہارے دل میں نہ پیدا ہو. اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہو کر کے جو قدرتیں، جو گندگیاں اس ایمان کے گرد و غبار بن کر کے ایمان کی بہاروں کو ختم کرنے کا کام کر رہی ہیں، تم 5 وقت اللہ کے دربار میں آ کر وضو کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے. ایمان آپ کا صاف شفاف ہو جائے گا کہ میرا اللہ خالق ہے، میرا اللہ مالک ہے، میرے نبی رحمت للعالمین ہے، میرے نبی کا طریقہ راہ نجات ہے میرے لیے. اس لیے اللہ نے اعمال فرض فرمائے، زکوٰۃ فرض فرمائی، روزہ فرض فرمایا، حج، جو چیزیں ضرورت تھیں ایمان کی حفاظت کے لیے وہ اعمال صالحہ کا مختصر تشریح اعمال صالحہ کی یہ ہے: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، یہ اعمال صالحہ، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. عمل صالح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی خیر کا کام اللہ کے نبی کے طریقے پر، ورنہ آپ خیر تو کا بہت سے خیر کے کام کر رہے ہیں. لوگ بہت سے بیواؤں کو مشین بانٹتے ہیں اور پھر اس کی فوٹو کھنچوا کر کے اس کو بیچاری ویسی بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن دکھاوا اور ریا اور شہرت کا جذبہ اس بیوہ کی اور اس پر جو ہے ٹیس بڑھا دیتے ہیں، اس کا غم بڑھا دیتے ہیں. اس کو سامنے کھڑے ہو کر فوٹو کھنچواتے ہیں، بیوہ کو ہم مشین دے رہے ہیں. ایسے کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، ہم نے اتنی مشینیں بانٹ دی اور یہ سب پورے اخبار میں دے رہے ہیں. اتنی بیواؤں کو، اتنے یتیموں کو، بیچاروں کی عزت نفس کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اگر کوئی کچھ دے تو کسی کو پتہ نہ چلے. پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی نے کوئی مدد کی. اب بار بار اس کو جو ہے دہرائے جا رہے ہیں، اس کو اپنے جذبہ شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے اس غریب کی عزت نفس کو پامال کر رہے ہیں. لوگ اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، اچھا عمل سمجھ رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اچھا عمل کون سا ہے؟ جو میرے طریقے پر. تو اچھا عمل الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، اللہ کی ذات پر وشواس کیا، بھروسہ کیا، حضور کی باتوں کو سچ مانا، وہ ایمان والے ہو گئے. اور جو اعمال صالحہ فرائض، واجبات، نوافل، سنن کے راستے سے معاشرت میں ہو یا رہن سہن میں ہو، بھائی چارگی میں، میل جول میں، اخلاق میں، زندگی کے جس شعبے میں جو حضور نے بتایا وہ عمل صالح، جو حضور نے نہیں بتایا وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. تو عمل صالح جو کرے گا وہ بھی خسارے سے نکل جائے گا. اللہ بتا رہا ہے، ہم نہیں بتا رہے. اللہ کہہ رہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، تینوں زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. مگر کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. ایمان کی جو تشریح بتائی میں نے آپ کے سامنے مختصر. دوسرا، ایمان کے بعد پھر جو اعمال فرض ہے ہم پر، اعمال صالحہ، ملاقات کرنا ہے، کسی سے ملنا جلنا، سارے آداب. کوئی تفصیلی موقع نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے. حاصل یہ کہ جس موقع پر جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ عمل صالح ہے. اس کے مطابق جو عمل کرے گا وہ اس سے نکل جائے گا خسارے سے. لیکن ابھی بھی خسارہ اس کے سامنے کھڑا ہے. نماز بھی آپ نے پڑھ لیا، اچھے عمل بھی شروع کر دیے، لیکن شیطان کا ابھی داؤں باقی ہے. اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ آخری کام ہے جس سے آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کے اعمال صالحہ بھی محفوظ رہیں گے. یہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. وہ لوگ گھاٹے میں سے نکل جائیں گے، ورنہ ایمان والا بھی گھاٹے میں ہے اور عمل صالح کرنے والا بھی گھاٹے میں ہے جب تک یہ کام نہ کرے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں حق بات کی وصیت کرتے ہیں. یہ نہیں ہے المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو روکتے ٹوکتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب اس راستے میں جب آپ روک ٹوک کرو گے تو آپ کا ذاتی نقصان بھی ہوگا. آپ روکیں گے تو آپ کا نقصان بھی ہوگا، کیونکہ صلح کلی میں تو آپ سبھی تعریف کریں گے اور آپ کو ٹوکیں گے. کسی شادی بیاہ جائیں گے اور آپ منع کریں گے، ذرا ٹھیک نہیں یار، مولانا ڈھنگ میں بھنگ کر دیا انہوں نے، اور یہ بھی کر دیا، وہ منع کر دیا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دعوت و تبلیغ کے عنوان پر یہی چاہا جا رہا ہے. یہ صفات گھاٹے سے نکلنے والی، جو گھاٹے سے نکالنے والی چیزیں ہیں وہ تمہارے اندر، ہمارے اندر آ جائیں. یہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور یہ اجتماعات کا منعقد کرنا، یہ جو چل رہا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ گے تو گھاٹے سے نکل جاؤ گے. ایمان کیسے بنے گا؟
بولنے سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے تذکرے جتنا بولو گے اتنا تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کا دھیان آئے گا۔ اور جتنا اس راستے پر منجو گے، چلو گے، گھسو گے، پڑھو گے، جاؤ گے، آؤ گے، اپنے نفس کو کچلو گے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر سوارتھ کے، نسوارتھ کام کرو گے، بغیر لالچ کے اپنی جان اپنا مال لے کر کے جاؤ گے، تو تواصو بالحق کرو گے، حق کی وصیت کرو گے، غلط باتوں سے روکو گے، اچھی باتوں کا حکم کرو گے، منع کرو گے، ٹوکو گے، کرو گے، اچھی باتوں سے بری باتوں سے روکو گے، اچھی باتوں کو کرو گے، بتاؤ گے، خود بھی عمل کرو گے، تو فرما رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں آئیں گی آپ کو، تو وتواصوا بالصبر، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے۔ جو دعوت و تبلیغ کے عنوان پر جو کام ہو رہا ہے، اس پر آپ اگر لگ جائیں گے تو 100% ان تمام چیزوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ تو ہو گئی یہ قرآن کی جو سورت تھی، چھوٹی سی سورت، جس کو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، اس کی تشریح ہے تو چھوٹی سی سورت، لیکن پورا بہت بڑا مضمون اس کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، اس کے نبی پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جو بھی اللہ کے نبی نے بتائی ساری چیزوں پر، ساری خبروں پر انہوں نے وشواس اور یقین کیا، اور جو اعمال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ان اعمال پر عمل کیا، اور اس عمل کرنے میں اور کروانے میں حق بات کی پھر وصیت کی، اس کی کوشش کی۔ کیوں؟ اچھے عمل کرنے کے لیے اچھا ماحول کا بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نمازی ہو گئے اور نماز کا ماحول نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جماعت سے آپ نماز پڑھتے تھے، پھر فردن پڑھے لیں گے، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نمازی غائب ہو گئی، فردن جائے گی، پھر وہ بھی جائے گی، کیوں؟ ماحول نہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، نماز کی حفاظت کے لیے نماز کا ماحول بنانا، اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا ماحول، حج کے فرضیت کے لیے حج کا ماحول، جو بھی اعمال آپ کر رہے ہیں اس کے لیے اگر ماحول ملے گا تو آپ کا اس پر عمل کرنا۔ جھوٹ سے بچنے کے لیے سچوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی، جھوٹوں کا ماحول ہوگا تو آپ کا عادت پڑ جائے گا، تو ہمارے یہاں ماحول ہے، بولے وہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر سچائی کو بڑھائیں گے آپ تو پھر جھوٹ جیسے بولیں گے تو ایک دم آپ کو ایسا ہے جھوٹ بول دیا بھائی آپ نے، یہ جھوٹ ہے بھائی، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب سبھی جھوٹے ہوں گے تو نے کہا یہ ایک جھوٹا اور اس سے بڑا جھوٹا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کو عیب نہیں سمجھے گا آدمی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے حق کے راستے پر جمنے کے لیے حق کا ماحول بنانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خود بھی نکلیں، دین کے راستے میں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ کے راتوں کے رونے کی برکت سے اللہ نے ایسا راستہ دیا کہ قرآن کے ان احکامات پر بڑی آسانی کے ساتھ ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، جو اللہ نے بیان کیا، بہت زبردست مضمون بیان کیا، لیکن اتنی سادگی کے ساتھ اس راستے پر آپ لگ جاؤ، زیادہ سوچنے کی ضرورت۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجتماع دیا ہے، یہ اجتماع یہ عنوان ہے، ہدایت کے جھونکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوائیں رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، کبھی کبھی ان سے فائدہ اٹھا لیا کرو۔ یہ رحمت کی ہواؤں کے جھونکے ہیں، ایمان کی بہاروں کے جھونکے ہیں، اس کو فائدہ اٹھا کر کے، اس کو عنوان بنا کر کے پورا گاؤں پوری اطراف کی بستی، کوئی گھر ایسا نہ بچے جس گھر سے اجتماع سے پہلے تین دن لگ جائے، 3 دن، ہر ایک کا 3 دن لگ جائے کم سے کم۔ اس کی محنت ہمارے پیٹیا سے کوئی ایسا شخص نہ بچے، کوئی گھر نہ بچے جس گھر سے 3 دن کی جماعت نہ نکلے، ہر فرد لگ جائے، ہر فرد لگا لے 3 دن۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں، ہمارے ضلع میں طے ہوا، موندی علاقے میں طے ہوا۔ آج جمعے میں موندی میں بات ہوئی، ان سے بھی کہا آپ کے علاقے میں، اپنا علاقہ ہے وہ، اس لیے آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے، اور 18 فروری سے جو جماعت بن رہی ہے 4 مہینہ چلے کی، اس میں ہم پوری محنت کے ساتھ، دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لوگ ہمیں پوری زندگی نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہاں پوری زندگی نکالنے کے لیے ساری چیزیں چھیننے کی اسکیمیں بن رہی ہیں۔ ہم اپنا مال، اپنے اسباب، اپنی ساری جائیداد، زمینیں اللہ کے راستے میں لٹانے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بسانے والا، سب کو بسا دے گا انشاءاللہ، کوئی نہیں نکلے گا۔ اور جب اللہ کے راستے سے ہم دور بھاگیں گے، اللہ کے راستے میں ہم کنجوسی کریں گے اپنی جان اور مال کے ذریعے سے، تو پھر کوئی بھی مسلط کیا جا سکتا ہے، ہمارے اعمال کی نحوست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، راتوں کو روئیں، تہجد میں اٹھ کر کے روئیں، صبح فجر کی نماز میں آئیں،
اور اللہ سے روئیں، اور اللہ سے رو دھو کر کے اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ آج امت بڑی بے چینی میں ہے، پوری پریشانی میں گزر رہی ہے۔ ہندوستان کے حالات اور پوری دنیا کی، ہندوستانی نہیں پوری دنیا کے حالات بڑے اضطراب کے اور بڑی بے چینی کے حالات ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں سکون کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات جو آتے ہیں ہمیں متفکر کرنے کے لیے، فکر مند